ہمارا موقف اہل سنت کا یہ ہے کہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو بھی ختم نبوت پر یقین رکھتا ہے اس کے نزدیک یہ کلمہ کفر ہے. جو بھی یہ پڑھے گا، جو بھی یہ پڑھوائے گا، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور سامنے پڑھنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور اس کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے. اس کے اندر میں نے کوئی شبہ نہیں چھوڑا حضرت، یہ بالکل واضح، یہ دو ٹوک موقف ہے اہل سنت کا، اس کے اندر کسی قسم کا بھی شائبہ نہیں ہے. ہم آپ کو ثابت کرتے ہیں. یہ ہیں سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ فتاوی رضویہ جلد 30 صفحہ نمبر 348 کے اوپر آپ ارشاد فرماتے ہیں، ضروری تنبیہ، احتمال وہ معتبر ہے جس کی گنجائش ہو، صریح بات میں تعویل نہیں سنی جاتی، ورنہ کوئی بات بھی کفر نہ رہے. امر کہے میں رسول اللہ ہوں، اس میں یہ تعویل گھڑ لی جائے کہ لغوی معنی مراد ہیں، یعنی خدا ہی نے اس کی روح بدن میں بھیجی، ایسی تعویلیں زنہار مسموع نہیں. کہتے ہیں بالکل ایسی تعویل معتبر نہیں ہوگی اور اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگے گا. فتاوی خلاصہ، فصول عمادیہ، جامع الفصولین، فتاوی ہندیہ وغیرہ کے جزیے کی تائید اس پر لی. آپ فرماتے ہیں وہاں پر لکھا ہوا ہے واللفظ للعمادی، عمادی کے لفظ ہیں یہ، قال انا رسول اللہ، کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، او قال بالفارسیتی، یا فارسی میں وہ یہ کہتا ہے من پیغمبرم، کہ میں پیغمبر ہوں، یرید بھی من پیغام می برم، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں پیغام پہنچانے والا ہوں، میں ڈاکیا ہوں، میں آپ تک ایک بات لے کر آیا ہوں، اس اعتبار سے اپنے آپ کو پیغمبر کہہ رہا ہوں، اس اعتبار سے میں اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں آپ کے پاس دین کی بات لے کر آؤں اور دین اللہ کا ہے. اس اعتبار سے یہ تعویلیں کرے. فرمائے یکفر، اس کی تکفیر کی جائے گی، یعنی اس کو کافر قرار دے دیا جائے گا. اس کی یہ تعویل معتبر نہیں ہے. یہ ہمارے امام اہل سنت ہیں جو یہ فرما رہے ہیں. اب آگے سنیں جی کہ یہ کتابیں کیا ہمارے بزرگوں کی ہیں. فتاوی رضویہ ہے، جلد 15 ہے، صفحہ نمبر 555 پر. اس پر آپ لکھتے ہیں اولاً کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منسوب ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں. یعنی کہ کوئی بھی رسالہ کسی کے نام سے شائع کر دیا جائے تو یہ اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ یہ اسی کا رسالہ ہے. آگے فرمایا بہت رسالے خصوصاً اکابر چشت کے نام منسوب ہیں، اور یہ لکھا ہوا ہے خواجگان چشت کے روح پرور ملفوظات، بے مثل و بے مثال لازوال مجموعہ. یہ کسی کا لکھا ہوا ہے، یہ خواجگان چشت نے لکھی ہی نہیں ہیں کتابیں جن کو تم اٹھائے پھرتے ہو. آگے سنو. ثانیاً کسی کتاب کا ثابت ہونا اس کے ہر فکرے کا ثابت ہونا نہیں ہے. اگلی بات بھی لے لو، اگر کوئی کتاب ثابت بھی ہو جائے، مثال کے طور پہ اس کتاب کو ثابت مان لیں، تو اس کا ایک لفظ، ایک سطر، کیا یہ سب ثابت ہیں؟ ایسا نہیں ہے. بہت اکابر کی کتابوں میں الحاقات ہیں، یعنی ان کی کتابوں میں کئی چیزیں ڈال دی گئی ہیں بعد میں، اور جو دشمنان تھے انہوں نے ڈالی ہیں. اچھا جی، کون سی کتابیں ثابت ہوں گی اس کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 557 پر ارشاد فرماتے ہیں علماء کے نزدیک ادنا درجہ ثبوت یہ تھا کہ ناقل کے لیے مصنف تک سند مسلسل متصل بذریعہ ثقات ہو. ناقل مرزا صاحب، ان کے پاس چشتی رسول اللہ والے واقعے کی سند متصل مسلسل بذریعہ ثقات موجود ہو، کذاب نہ ہو، تو اس طرح جو ہے جب ہوگی تب جا کر اس کتاب کو معتبر مانا جائے گا. اور چشتی رسول اللہ والے کے لیے قیامت تک کا ٹائم ہے مرزا، قیامت تک کا. یہ میں تمہیں علل اعلان کہہ رہا ہوں، قیامت تک کا ٹائم ہے. یہ ہشت بہشت ہے تمہارے پاس کتاب، اس کی سند ثابت کر کے دکھا، مر جائے گا تو زہر کا پیالہ پی لے گا، تو اپنی ذریت کو گھونٹ دے گا، ان کو مار دے گا، اپنا چیلنج ختم کر دے گا، لیکن نہیں کرے گا تو ثابت نہیں کر سکے گا. جلد نمبر 22 ہے، صفحہ نمبر ہے 516. شریعت مطہرہ پر کوئی چیز حجت نہیں. حضرات اولیاء جن کی ولایت ثابت و محقق ہے، ان سے جو قول یا فعل یا حال ایسا منقول ہو کہ بظاہر خلاف شرع مطہر ہو. اولاً اگر وہ سند صحیح واجب الاعتماد سے ثابت نہیں، ناقل پر مردود ہے. جب تک ایسی سند نہ ہو، وہ واقعہ، وہ قول، وہ بات، وہ جملہ، وہ ناقل پر مردود ہے. اس کو ناقل پر مار دیا جائے گا، کہیں گا کہنا انو رکھ، چل شاہ بار توڑ جا. تو یہ چشتی رسول اللہ والا لے چل پج جا.
नाकिल पर मरदूद है और दामन औलिया इससे पाक है। अगली बात ले लो, फ़वाइदुस सालिकीन के ऊपर उछल रहे थे ना कि जी ये देखें जी फ़वाइदुस सालिकीन के हवाले से ये लिखा हुआ है, ये फ़वाइदुस सालिकीन है, उसके सफ़ा नंबर 19 के ऊपर ये जो है ना वो वाक़या लिखा हुआ है जी, चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाक़या। और ये किसके नाम से है? ये फ़वाइदुस सालिकीन, सफ़ा नंबर 19। ये फ़वाइदुस सालिकीन केड़ी किताब है? ये भी साबित है या नहीं? लो इधर भी जवाब दे देते हैं। सैयदी आला हजरत ने जिल्द 22 के सफ़ा नंबर 491 पर क्या इरशाद फरमाते हैं? सफ़ा नंबर 23 में दलीलुल आरिफीन फ़वाइदुस सालिकीन तोहफ़तुल आशिकीन का नाम लिया और इबारत नकल ना की। जहां बहवाला सफ़ा इबारत नकल की वहां तो वो सरी किज़्ब जरी की राह ली। यहां क्या एतबार है? इत्थे तो किताब दी इबारतां भी नहीं लिखियां, इधर क्या एतबार होगा? और अगर उनमें वो मजमून हो और बकर ने खयानत भी ना की हो तो अव्वलन इसी का सबूत दरकार है। ये किताबें हजरात मंसूब इलैहिम रदियल्लाहु अन्हुम की हैं। यही बात साबित करनी है मिर्जा साहब। आला हजरत भी आपको चैलेंज दे रहे हैं, और मैं चैलेंज नहीं दे रहा, आला हजरत चैलेंज दे रहे हैं कि मिर्जा क़यामत तक का टाइम है, इन किताबों को साबित करके दिखाओ। बहुत किताबें महज झूठ निस्बत करके छाप दी गई हैं। अखबारुल अखयार शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताले 400 साल पुराने बुजुर्ग हैं। आप क्या फरमाते हैं इन किताबों के बारे में? ये हश्त बहश्त फ़वाइदुस सालिकीन तो दलीलुल आरिफीन अनीसुल अरवा, ये सारी किताबों के बारे में। ये जी सफ़ा नंबर है 82। आप फरमाते हैं शेखुल इस्लाम फरीदुद्दीन व शेखुल इस्लाम कुतुबुद्दीन व अज ख्वाजगाने चिश्त हेच शख्स तसनीफ ना करदास्त। फरमाया कि ये जितनी भी बातें हैं, ये जितने भी रिसाले हैं, ये जितनी भी किताबें हैं, ख्वाजगाने चिश्त में से किसी शख्स ने भी कोई किताब लिखी नहीं। मिर्जा साहब मौजा मारो हैं लेकर फरमाया ना आला हजरत ने कि नाकिल पर मरदूद है। मरदूद बातों को उठाओ और निकलो। बड़ों को नहीं लॉन्च करते ताकि वो बड़े हम संभाल के रखें, तो छोटे के जरिए उन्होंने कहलवाया कि ये किताब तो तब्दील हो चुकी है। यानी जो मैंने इनको भागने का एक ऑप्शन दिया था ना कि कह दो कि बुजुर्गों ने नहीं लिखा, बाद में किसी ने डाल दिया, उन्होंने इसको, ये भी मेरे मशवरे पे ही उन्होंने कबूल किया, इसका क्रेडिट भी मुझे ही जाता है। अब आप देखें ये किसकी तहकीक ली है? शारे बुखारी शरीफुल हक अमजदी अलैह रहमा। क्या हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किसी मुरीद से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह कहो? स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, पूरी बड़ी बड़ी हेडिंग दी हुई है। और आप साथ ही देखें कि ये कब का 23 सफ़र 1415 सन हिजरी का ये इस्तिफ्ताह है और आपने इसका जवाब दिया है। मतलब ये हुआ कि ये 28 साल पहले का फतवा है, जिस वक्त मिर्जा साहब जो है ना वो 14 साल के थे, अभी छोकरे भी नहीं हुए थे। तो आपने उस वक्त कैसे निकाल दिया कि शरीफुल हक अमजदी अलैह रहमा से भी पहले आपने जो है वो बता दिया कि ये चिश्ती रसूलुल्लाह ये गलत वाक़या है, इसको निकाला जाए, ए गलत है, ये आपने पहले बता दिया था। तो यहां पर देखें हश्त बहिश्त मजमुआ मलफूजात ख्वाजगाने चिश्त एले बहिश्त मकतबा जाम नूर नई देहली किताब फ़वाइदुस सालिकीन सफ़ा नंबर 23-24 में मलफूजात हज़रत कुतुबुल अख्ताब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी अलैह रहमतुल्लाह ताला अलैह को नकल करते हुए एक वाक़या यूं इरशाद फरमाया। वो फिर सारा वाक़या चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाक़या साइल उस वक्त 28 साल पहले, हजरत 28 साल पहले ये सवाल हो रहा है। अब देखो जवाब, शरीफुल हक अमजदी अलैह रहमा जवाब दे रहे हैं। आप फरमाते हैं पहली बात ये कि हश्त बहिश्त और फ़वाइदुस सालिकीन हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी कुद्दस सिर्रुहू की हैं या नहीं? बाजार में किसी के नाम से कोई किताब छप जाना इसकी दलील नहीं कि जिसके नाम से किताब छपी है ये उसी की तसनीफ है। किसी की किताब उस वक्त मानी जाएगी जब मुसन्निफ के अहद से लेकर शाये होने तक मुअतमद और मुस्तनद लोगों के यहाँ महफूज हो, और इन दोनों किताबों के बारे में ऐसा कोई सबूत नहीं। खुदा ना तरसों ने बड़े बड़े आइमा दीन के नाम से फर्जी किताबें शाया कर दी, एक दो नहीं, इसकी सदहां नज़ीरें मौजूद हैं। फिर फरमाते हैं फिर असल किताब अगर मुसन्निफ की होगी तो इल्हाक से महफूज है, इसका फैसला बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले कि ये किताब ही बुजुर्गों की नहीं है। एक ये कि जो चिश्ती लफ्ज़ है
یہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں یہ آیا ہی نہیں تھا لفظ، اور آپ نے کیسے یہ کلمہ پڑھوا دیا؟ آپ کو ساری زندگی کبھی کسی نے چشتی نہیں کہا، نہ آپ کے مریدین نے، نہ آپ کے خلفاء نے، نہ کسی کتاب میں آپ کو چشتی لکھا گیا، بلکہ کئی سالوں بعد افغانستان کا ایک صوبہ ہے ہرات، اس کا ایک گاؤں ہے چشت۔ اگر آپ گوگل کے اوپر جائیں اور افغانستان کے بعد اس کے بعد ہرات لکھیں، یہ تو وہ بھی آپ کو پتہ لگے کہ یہ افغانستان کا صوبہ ہے، تو اس کے بعد آپ لکھیں چشتی شریف یا چشت لکھیں تو آپ کو وہ بتائے گا دا ولیج آف افغانستان۔ یہ افغانستان کا ایک جو ہے نا وہ گاؤں ہے، قریہ ہے۔ تو وہاں کے جو آپ کے مریدین تھے معین الدین چشتی اجمیری کے، انہوں نے اپنے ساتھ چشتی لگانا شروع کیا، ان کے اولادوں نے چشتی لگانا شروع کیا، تو وہ پھر اب چشتی مشہور ہو گیا ہے، اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اپنے ساتھ چشتی لگواتے ہوں گے۔ سب سے پہلے کہ یہ کتاب ہی بزرگوں کی نہیں ہے۔ ایک یہ کہ جو چشتی لفظ ہے یہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں یہ آیا ہی نہیں تھا لفظ، اور آپ نے کیسے یہ کلمہ پڑھوا دیا؟ آپ کو ساری زندگی کبھی کسی نے چشتی نہیں کہا، نہ آپ کے مریدین نے، نہ آپ کے خلفاء نے، نہ کسی کتاب میں آپ کو چشتی لکھا گیا، بلکہ کئی سالوں بعد افغانستان کا ایک صوبہ ہے ہرات، اس کا ایک گاؤں ہے چشت۔ اگر آپ گوگل کے اوپر جائیں اور افغانستان کے بعد اس کے بعد ہرات لکھیں، یہ تو وہ بھی آپ کو پتہ لگے کہ یہ افغانستان کا صوبہ ہے، تو اس کے بعد آپ لکھیں چشتی شریف یا چشت لکھیں تو آپ کو وہ بتائے گا ولیج آف افغانستان۔ یہ افغانستان کا ایک جو ہے نا وہ گاؤں ہے، قریہ ہے۔ تو وہاں کے جو آپ کے مریدین تھے معین الدین چشتی اجمیری کے، انہوں نے اپنے ساتھ چشتی لگانا شروع کیا، ان کے اولادوں نے چشتی لگانا شروع کیا، تو وہ پھر اب چشتی مشہور ہو گیا ہے، اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اپنے ساتھ چشتی لگواتے ہوں گے، تو اس واقعہ بنانے والے نے چشتی بھی میں گھسیڑ دیا اور اس کلمے کو جو ہے نا وہ ایجاد کیا۔ اور ایک اور بات، یہ جو کلمہ بنانے والا تھا نا، یہ مرزا صاحب کا استاد مجھے لگتا ہے، جس نے مرزا صاحب کو بھی سکھائی ہوگی عربی، کہ چشتی لفظ ہی عربی کا نہیں ہے، اور لا الہ الا اللہ یہ بھی خالص عربی، اور آگے رسول اللہ یہ بھی خالص عربی، بی میں اس نے چشتی کو چھیڑ دیا۔ جس طرح ان کے نزدیک عربی میں پٹ یہ ران کو کہتے ہیں، اس طرح اس کے نزدیک چشتی چے بھی جو ہے نا وہ عربی کے اندر موجود ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔